شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا Shahid Raza Madani Sahib, inshallah. They'll be coming and delivering a keynote speech regarding the topic of the reason why Imam Hussein left Madinatul Munawwara. So inshallah, we'll start the program and the gathering with the beautiful recitation of the Holy Quran. Inshallah, after that there'll be a naat and a sheed, and then inshallah English speech, Urdu speech, and inshallah everything, dua will be done by 9 p.m. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi سے کسی نے باتیں وغیرہ کرنی ہے تو پہلے کر لیں، کیونکہ جب تلاوت شروع ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا سننا فرض ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ کوئی بات کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے، چونکہ تلاوت کرنا یہ سنت ہے، اس کا سننا فرض ہے. تو کوشش کیا کریں جب بھی تلاوت قرآن پاک کی جائے تو پھر جو ہے نا گفتگو نہ کی جائے گا. اگر کوئی ضروری ہو تو بندہ پھر جو ہے نا مجلس سے باہر جا کے اپنی گفتگو کر سکتا ہے یا کوئی فون وغیرہ سن سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، کس صبح سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زباں سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خان اہل بیت، ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، کہ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں بیاں کرتے ہیں سنی، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خان اہل بیت، روح شبیر وہ منظر تو بتا
جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی، روئے شبیر وہ منظر تو بتا، جب ہوئی شہر مدینہ سے جدائی ہوگی، تو زینب ہی بتا سکتی ہے لوٹ کر کیسے مدینے میں وہ آئی ہوگی، اور کر کے روزے کی طرف چہرہ یہ بولے شبیر، کر کے روزے کی طرف چہرہ یہ بولے شبیر، ہم رہے یا نہ رہے نانا حضور، ہم رہے یا نہ رہے نانا حضور، حشر تک آپ کی امت کی بھلائی ہوگی، حشر تک آپ کی امت کی بھلائی ہوگی، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والسابقون الاولون من المہاجرین الانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك فوز العظیم۔ قال اللہ تعالی فی مکان آخر فخرج منها خائفا يترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان يهديني سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ Please recite الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ There are many blessings in sunny salutation, peace and blessings
upon the best of creation, the jewel of creation, the crown of creation, the most beloved to Allah Almighty, none other than Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. One hadith, the final messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam had mentioned that the one who recites durood upon me abundantly in the world will be the closest to me on the day of judgment. The one who recites durood 1,000 times daily upon me, he will not die until he sees his place in paradise. Alhamdulillah, we are here in the gatherings commemorating the life of Imam Hussein radiyallahu ta'ala an, the Ahlul Bayt, Imam Hassan radiyallahu ta'ala an, the tragedy of Karbala. The Ahlul Bayt, those who belong to the household of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. So as lovers of the Ahlul Bayt, as the lovers of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, we should aim to recite as much Durood Sharif as possible upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Just less with love and devotion, let's recite Durood Sharif. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، جسے تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، جسے تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ The famous poet of the West, Dr. Iqbal, he mentions and praises Imam Hussein radiyallahu ta'ala an in this poem, in these stanzas. And he mentions that the martyrdom of Imam Hussein radiyallahu ta'ala an is actually the death of Yazid. And he mentioned that Islam is revived after every tragedy that goes on in Islam, after every Karbala. What does Dr. Iqbal, what is he trying to tell us by this stanza, by this poem? Dr. Iqbal is telling us that whenever Islam is oppressed, okay, whenever the oppression upon Muslims increases to the peak, remember, Islam always comes out in a better way. 1400 years later, we are commemorating the life of Imam Hussein. We are not commemorating the life of Yazid, because he was the oppressor. Like this, in the era that we are living in, what is going on in society, what is going on around the world, our brothers and sisters in Palestine, the way they are being oppressed is in front of our eyes. But remember, they will get their ranks in paradise. The sacrifice they are going through in this world. Seen a picture today, a father holding his child and he's been killed, and his body is in that same form, lying down in the ground with the child in his hand. And this reminds you of the tragedy of Karbala. It reminds you of how Imam Hussein sacrificed his little children in front of his eyes. Ali Asghar getting martyred, his other family members being martyred in front of his eyes. And what lesson do we take from the tragedy of Karbala, for the youngsters especially? The past few events we've been having, I think today is the 6th or 7th event. These 7 days, what have we learned? Do we just come, have some langar and go home? Or do we actually have these programs every year for a reason? What? So there's a change in our society, especially in this locality of Rochdale. Yazid, the son of Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala an, he was a very tyrant individual. An individual
who had no morals in his life, an individual who did not follow the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, an individual who took Islam lightly. These moments that we live in, especially youngsters, you'll see on TikTok, many individuals, they be criticizing the blessed companions of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. They be criticizing Ma'azallah Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala an, because his son was Yazid the tyrant. Remember, when Yazid was on his deathbed, he did a wasiyah to his son Yazid. So when Amir Muawiyah was on his deathbed, he made a wasiyah to his son Yazid, and he said, "Oh Yazid, make sure you look after Hussein ibn Fatima. You look after Hussein ibn Ali, because everyone in the world, from everyone, Hussein is the most dearest and most closest person to me." And this is the love Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala an had for Imam Hussein radiyallahu ta'ala an. Then how can people say things and curse the blessed companions of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam? In the verses which I recited at the beginning of Surah Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that those migrants who migrated from Makkah to Medina, and those Ansar are those companions who were there in Medina to Munawwara to help the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and those who follow these individuals, for them is gardens of paradise. Subhanallah. The companions, they are Jannati. They are destined to be in paradise. And those who love the companions, those who follow them, those who love the companions of the Prophet sallallahu ta'ala, inshallah, we will also be in paradise with the blessed companions of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam. Today's topic, in the time you have, inshallah, in 5-10 minutes, try to summarize that in English language, and inshallah, our Ustad Sahab, Ustad Raza Sahab, inshallah, will be arriving and delivering the talk in the Urdu language. Today's topic is that what was the reasons Imam Hussein left Medina to Munawwara? Remember, Imam Hussein radiyallahu ta'ala an, he was born in Medina to Munawwara. His birth took place in Medina to Munawwara. His granddad, the Prophet sallallahu ta'ala, he spent his youth with the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. He spent his youth with the blessed companions radiyallahu ta'ala anhum. But the reason why Imam Hussein radiyallahu ta'ala an left Medina to Munawwara was due to the tyrannies and the ill practices of Yazid. When Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala passed away and Yazid became in charge, he wrote a letter to the governor of Medina to Munawwara, Walid ibn Uqba. And that makes sure that these three individuals, Hussein, Abdullah ibn Umar, and Abdullah ibn Zubair, they give allegiance to me, they give their hands to me, and they pledge their allegiance. Remember, Imam Hussein radiyallahu ta'ala had no hatred for Yazid in terms of, because he has the caliphate, he's a leader. Imam Hussein had no jealousy. The only reason why Imam Hussein did not like the position of Yazid is because Yazid, he used to drink alcohol. He abandoned salah. He used to listen to music. He made marriage between family members, maharims, brothers, sisters, mother, children. He made that permissible. Okay? And these ill practices and actions of Yazid, ask yourselves, don't we see these around in society? How people
They love Imam Hussein radiallahu ta'ala an. They claim to love the Ahlul Bayt. At the same time, we are those individuals who abandon our salah for small excuses. Phone call received yesterday, and the person mentioning, I'm a bus driver and it's hard for me to do wudu because of the impurity on the toilets. That's still not excuse for missing your salah. There's ways of how to make that area pure and clean. If you want to find an excuse for a certain action, you can find 100 excuses. But at the same time, when there's an excuse, there's also a solution as well. So we abandon our salah. We listen to music, actions of Yazid, not the actions of Imam Hussein radiallahu ta'ala. Fornication on the rise, adultery. Okay? Youngsters are in illicit relationships. Okay? And it's in front of our eyes. This is happening. But what change are we bringing in the society? What practical steps are we taking to change society? The first practical step that we need to take is that ourselves, we need to change ourselves. And ask ourselves, are we that group which belong? Are we that individual who is following the teachings of Imam Hussein, or am I that individual who is following the teachings of Yazid? That's how the society will change. That we change ourselves first before we change anyone else. Change those individuals within our homes. Imam Hussein, Yazid, what did he do? He made haram income lawful. Don't we see this in society? The individuals, youngsters are selling drugs on the street. Our own Muslim brothers and sisters signing off licenses, taking that haram income. And then when you ask him, brother, why are you selling alcohol? This is the only job I can get. You think you're going to get blessing in selling alcohol? You think you're going to get blessing in selling pork, sandwiches, ham, bacon? The rizq Allah subhanahu wa ta'ala has given, has written for you, you will get that rizq. Okay? Look at the people of Kahf. The youngsters of Kahf, Ashabul Kahf. They left their land. They went into the cave. What happened? Allah subhanahu wa ta'ala made them to sleep for 300 years. When they woke up, they went out back to the town and they still were provided. They still got their sustenance. Okay? They had no worry of losing their jobs. They had no worry of food, lack of food. We think earning haram is easy, so we're going to earn that haram income. Selling drugs on the street. Okay? People sell drugs, feed their family members. You feed your mothers, you feed your parents, your father from that same income. Parents as well. That you know, you are aware and you are happy. But the day your child is going to get locked up, the day he's in jail, in prison, that's when you're going to regret it. So these are all actions of Yazid. But we are the lovers of Imam Hussein radiallahu ta'ala. We are those individuals that love that personality, where the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said that Hussein is going to be the leaders of the youth of paradise. Imam Hussein radiallahu ta'ala an, it is said, when it was a time on the 10th of Muharram, Imam Hussein radiallahu ta'ala an, different opinions, different narrations. One narration mentions Imam Hussein radiallahu ta'ala an, he went out, faced the army of Yazid, says he went into sajda and he was martyred in the form of sajda, in the position of sajda. When the last time we stood up at night and prayed in the court of Allah subhanahu wa ta'ala? When the last time, month of Muharram, when the last time we actually cried in the court of Allah ta'ala, that Ya Allah, the difficulties Imam Hussein went through, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rahman,
Ya Allah subhanahu wa ta'ala, for Imam Husayn's sake, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, forgive our major and minor sins as well. Imam Husayn radiyallahu ta'ala an, the Prophet sallallahu ta'ala sallam said that Husayn is from me and I am from Husayn. The Husayn is part of me. So when the message came to the governor of Medina to Munawwara, and he was told that give allegiance to Yazid, Imam Husayn radiyallahu ta'ala said no. I will not give allegiance to Yazid due to his ill practices. So Imam Husayn radiyallahu ta'ala, remember his hometown, the place where he grew up, the place where he lived with the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, the place where he lived with the blessed companions radiyallahu ta'ala anhum. He leaves Medina to Munawwara and migrates to Makkah to Mukarramah. When leaving Medina to Munawwara, Imam Husayn radiyallahu ta'ala an, he mentioned a verse of Surah Al-Qasas, verse 21. فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبْ قَالَ رَبِّي نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. This verse, translation from Kanzul Iman. So he departed from the city in fear, waiting, he said, O my Lord, grant me salvation from the oppressive people. This is the statement of Sayyidina Musa alayhi salam. When Musa alayhi salam left his city and went to Madian, on embarking this journey, he recited this verse. Now when Sayyidina Musa alayhi salam arrived at Madian, he recited the next verse, which Imam Hussein also recited when he got into Makkah al-Mukarramah, and he looked back towards Medina to Munawwara and he said, وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. And when he turned his face towards Madian, he said, soon my Lord will show me the straight path. Soon my Lord will grant me patience, soon my Lord will grant me success. So this is the story and narration of Imam Hussein leaving Medina to Munawwara and then going to Makkah al-Mukarramah. In Makkah al-Mukarramah, he got the message from the people of Kufa, and the people of Kufa said, come to Kufa. And at the end they betrayed Imam Hussein radiyallahu ta'ala an. And this is when the tragedy of Karbala took place. I'd like to end with a hadith regarding a hadith narrated by Sayyidina Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala an. Sayyidina Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala an, he narrates. There's a big of a history, a story behind this narration, but I'll just mention the narration. He says that a person came to the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam and he said, O Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, I wish to ask you something about this world and I wish to ask you something about the hereafter. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam said, ask whatever you wish. When you go to the court of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, ask, inshallah, you'll be given that. So this man, he asked a variety of different questions. Inshallah, I'll relay some questions to you. The first question he said to the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam, I wish to become the biggest scholar of my time. I wish to become the biggest scholar of my time. So those youngsters who are here studying the Alim course, to become a successful scholar and the biggest scholar and the practicing scholar. The Prophet ﷺ replied and he said, keep fearing Allah Almighty and you'll become one of the most knowledgeable individuals. Have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala and you'll be successful. Another question he asks, and this is a lot of us want, this actually we want to become wealthy. This man asks the Prophet ﷺ, I want to become wealthy. The Prophet ﷺ, he said, be content with little and you shall become wealthy. Show gratitude, shukr of Allah subhanahu wa ta'ala for even the little thing that you have. We see these in the people of Palestine. During Ramadan, they don't have as much food as we do, but they're still content. Sayyidina Bilal Khabshi radiyallahu ta'ala an, in the scorching heat, still reciting the kalima, the shahada. Why? They were still content. Yet, we have everything.
Okay, we have the air cons, we have the fan system, yet we're still complaining it's too hot. We have our fridges are full, we're still complaining what are we going to have tomorrow. Okay. The Prophet sallallahu, the men of Allah subhanahu wa ta'ala, the Prophet sallallahu alaihi wasallam as well, the family, the house of the Ahlul Bayt, they never used to leave their food for the next day. Why? Because the Lord that provided them today will provide them tomorrow as well. So be content with even the littlest things that you have. Then another question he asks, that I want to become the best of a people. I want to be the best amongst the people in my society. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has said, the best of the people are those who benefit others. For this reason, become someone who benefits others. We are sometimes stingy. We don't like helping each other out. Our brother is suffering, he's going through some pain, difficulty. We don't want to ring him, we don't want to phone him, we don't want to see him. That's not the characteristic of a Muslim. Being a Muslim brother, we need to look after our Muslim brothers. And this is one of the signs of a true Muslim. Another question he's asked, that on the Day of Judgment, on the plains of the Day of Judgment, I want there to be nur, light for me. I want the Day of Judgment to be bright for me. The Prophet sallallahu ta'ala wasallam, he said, never oppress anyone. On the Day of Judgment, your journey towards the land, the plain, Hashr, will be in light, will be bright, will be lit up. Don't oppress anyone, don't hurt anyone's feelings. In class, in school, youngsters, we may bully each other. We may say things to each other. Though the individual in the class, he may be smiling. Okay, you think he's forgot about it. But in his heart, we don't know what's happening. We know stories recently in Rochdale, due to bullying, individuals committing suicide. Okay? So we never should hurt anyone's feelings. Never oppress anyone. He asked the Prophet sallallahu ta'ala wasallam a desire for a reduction in my sins. The Prophet sallallahu ta'ala, to reduce your sins, seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet sallallahu ta'ala wasallam in different narrations used to seek forgiveness 70 times a day. Okay, Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. All those who believe, seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. The companions, they asked, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud asked, Ya Rasulullah, what is tawbatun nasuha? The Prophet sallallahu ta'ala gave an example, that the way an individual takes milk out from a cow, from the udders, and it's impossible for the milk to return back. That is how a person to seek forgiveness, that he seeks forgiveness in such a state that he does not return back to that sin. Seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala says, as long as you are seeking forgiveness, inshallah, there will be no punishment upon these individuals. As long as the Prophet sallallahu alaihi wasallam is amongst us, there will be no punishment upon us. Continue seeking forgiveness, continue seeking istighfar. These are the teachings of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Imam Hussein radiallahu ta'ala an gave his life on the 10th of Muharram. What was it for? For defending Islam, to defending the true teachings of Islam. So from today, let's not continue adopting the characteristics and the teachings of Yazid. Let's go back to the teachings of Imam Hussein and his grandfather, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala wasallam. Inshallah, we'll have success in this world, and inshallah, we'll have success in the hereafter. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Inshallah, Ustaz Sahib is running a bit late, so inshallah, before that, inshallah, I'll ask Qais to come and recite another naat, inshallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala alayhi wasallam.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کربلا کے جان نثاروں کو سلام کربلا کے جان نثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام یا حسین ابن علی مشکل کشا یا حسین ابن علی مشکل کشا آپ کے سب جان نثاروں کو سلام آپ کے سب جان نثاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو اکبر و اصغر پہ جاں قربان ہو میرے دل کے تاجداروں کو سلام میرے دل کے تاجداروں کو سلام کربلا کے جان نثاروں کو سلام جس کسی نے کربلا میں جان دی جس کسی نے کربلا میں جان دی ان سبھی ایمانداروں کو سلام ان سبھی ایمانداروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام جو حسینی قافلے میں تھے شریک جو حسینی قافلے میں تھے شریک جو حسینی قافلے میں تھے شریک کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام کربلا کے جان ساروں کو سلام
بولو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، بولو یا حسین 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 یا حسین، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر ہنسی، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یا حسین 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 یا حسین، یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یا حسین 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 یا حسین، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، بولو میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں پہ ہے دستے، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا، میری نسلوں کے ہے دستے، میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا۔ ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، پر مجھے جھکنے نہیں دیتا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا، بھرم زہرا کے بچوں کا، میرے دل کی زمین پر ہے، میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا
کے بچوں کا صلو علی الحبیب. I don't know what they do. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Muslims began to come to UK in the year around 1950. In the year 1950, there was around 40,000 churches under the Church of England. 40,000. In these churches, every Sunday, there was around 200 attendees. 200 attendees. The population of England is 60 million. After the war, slightly less than that, but it's been increasing, especially with all the refugees. Around 65 million at present. In the year 2018, do you know how many people attended the churches? So from the year 1950, around 200 per church. Sallu ala al-Habib. MashaAllah. In 1950, around 200 Christians per church. Around 2018, 2 people per church. 2 people per church on average. Now the question is, a Christian country, why did it go from around 200 people per church every week to 2 people per church every week? It's a crazy question. We're in a Christian country. Why is it from 40,000 right now we have around 200 people in this masjid? It's a Christian country originally. There's a church down the road, it's been closed for several years. Why is it that the churches are empty and the masjids, alhamdulillah, are full? MashaAllah. When we are not in a Muslim country. Very briefly, this is the legacy of Imam Hussein. This is the shahadat of Imam Hussein. But moreover, the churches went into decline. You know why? They had no priests. They had no leaders. They had no cardinals. They had no role models. And why is Islam spreading? Because we have good imams. We have good role models. We have scholars nationally and internationally. We have very strong madaris. And for this reason, Islam is continuously spreading in the West. For this reason, Muslims are buying the churches. But we fear Shaitan's strong in his plan.
It seems like it. Ultimately, Quran says Shaitan's plans very weak. But if Shaitan gets the better of it, eventually these masjids from 200 attendees will turn into 2 attendees as well. When you pull the plug out of the masjid, when you pull the plug out of the madaris, when students stop coming to the madaris, to the madrasa, to the institutes, eventually you will see a domino effect and masjids will begin to close as well. Here in Rochdale, alhamdulillah, our blessed Ustad in 2010, 2011, he started Jamiatul Madina in Bradford. Amazing institute, a very powerful institute. Hundreds of students gathered. They studied the Dars-e-Nizami. Since then, hundreds of students have graduated. Many of them students have traveled around the country and have set up their own madaris. One of them, alhamdulillah, fortunately, we opened here in Rochdale, Jamiatul Madina Rochdale. Many students have come here, have studied here. Many students are studying here. These students will become the imams of tomorrow. They will become the leaders of the masajid tomorrow. My humble or my small kind of advice would be those youngsters who are receiving their results for GCSE, those youngsters who are thinking of going college and university, think twice. Think twice. Do you want to see Islam rise? Do you want to continue the legacy of Imam Hussein? Do you want to be resurrected with the pious, the shuhada and the scholars? Or do you want to live an average life like everyone else? Jamiatul Madina opens its applications for the people of Rochdale. Ask us at the end of this program for more details. We have an open day, I think on the 13th of July here in Fazan Madina after Zohar. For more information, contact us or any one of us. Inshallah, we'll give you more information. A full-on course for you guys or your children, your nephews, your relatives, your friends to become an imam, a leader, a speaker, a preacher, and you carry the flag of Islam. Allah subhanahu wa ta'ala give us all tawfiq. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Just before the speech starts, please fill in the gaps in front of you. Come forward with a lot of gaps in the middle. Please fill them in so the space at the back row. The remaining brothers will be at the back. Inshallah, this is our Ustad al-Ulama, Shaykh al-Hadith, Ustad Raza Sahib. Like Ustad Shiraz Sahib has just introduced themselves. They started pioneers of the Jamiatul Madina here in the UK in 2010-11. And from 2011, 2010, alhamdulillah, we have many institutes, many scholars are being produced year in, year out. So inshallah, today we are blessed to be sat in their company. So inshallah, as a request to all the youngsters, even if you don't understand the Urdu language, Ustad Sahib also speaks English, inshallah. Even if you don't understand the Urdu word, just sit down and listen attentively and get the blessings of looking at a scholar. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this kind of request. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم رسول محتشم
شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا بے شمار فضیلتوں اور برکتوں کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا ہی پسندیدہ عمل بھی۔ جب بھی بندہ مومن درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخشتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے اس بندے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ اس قدر ببرکت اور پاورفل وظیفہ ہے کہ بندہ مومن کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے، کل جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوگا قبر میں بھی اس کی مدد کرے گا، بروز محشر جب وہ پل صراط پر چل رہا ہوگا اس وقت بھی اس کے کام آئے گا۔ ان جتنے مراحل مشکل ہیں جن سے ڈرایا گیا ہے، اگر ہم احادیث مبارکہ کو دیکھیں تو ایسے مواقع پر بندہ مومن کے درود و سلام کام آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، رات میں نے خواب میں ایک عجیب معاملہ دیکھا، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر چل رہا ہے، اب چلتے ہوئے وہ پھسل جاتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر پھسلتا ہے، پھر سنبھلتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر پھسلتا ہے۔ اب وہ اسی کشمکش میں ہے، پریشانی میں ہے کہ کسی طرح میں پل صراط پار کر جاؤں۔ تو اسی اثناء میں کہ جب وہ سنبھلتا ہے، چلتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر پھسلتا ہے، فرمایا اسی دوران اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آ گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے پل صراط پار کروا دیا۔ تو کس قدر یہ بابرکت وظیفہ ہے جو پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ محرم الحرام کا بابرکت اور حرمت والا مہینہ جاری و ساری ہے، اور یقیناً اس مہینے کے شروع سے لے کر آخر تک مومنین کے لیے، اہل محبت کے لیے بہت ساری نسبتیں ہیں کہ پہلی تاریخ ہی کو دنیا اسلام کی اتنی بڑی شخصیت خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی طرح اس کے بعد پھر فوراً، ویسے تو اور بھی کئی نسبتیں ہیں لیکن بالخصوص جو محرم الحرام میں 10 تاریخ کو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا، اور جس دن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب ترین خاندان کا امتحان لیا، اور اس خاندان نے اس امتحان کو درجہ اول میں پاس کیا، وہ بہت بڑی نسبت ہمارے لیے۔ تو محرم کے شروع ہوتے ہی اس کا ذکر بھی شروع ہو جاتا ہے، بھلے وہ 10 تاریخ کو واقعہ پیش آیا۔ ویسے تو عاشقان اہل بیت سارا سال ہی ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بالخصوص محرم کے مہینے میں اسی اعتبار سے محافل اجتماعات کا انعقاد ہوتا ہے۔ تو ویسے تو یہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، لیکن آج اس کی خصوصیت جو ہے اس فیضان مدینہ رشدل میں اس اجتماع کی خصوصیت کہ یہ محرم الحرام کے حوالے سے ہے، کہ شہدائے کرب و بلا کی یاد میں ان کا عرس مناتے ہوئے، ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے آج کا یہ اجتماع جس میں ہم شریک ہیں۔ یقیناً
اگر آج ہم یہاں جمع ہیں اس دینی ادارے میں، فیضان مدینہ میں، تو اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں بھی جائیں کہ جب اسلام چلا، پھیلتا رہا، پھر اس میں یہ 61 ہجری والا واقعہ بھی پیش آ گیا کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام کو مٹانے کی بہت بڑی سازش تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام علی مقام نے قربانی دے کر اپنے اہل بیت کو کٹوا کر اس دین کو بچایا، اور اس قربانی کا صلہ ہمیں بھی یہاں اس فیضان مدینہ کی صورت میں بھی مل رہا کہ آج یہاں ہم بیٹھ کر ایک دینی ادارے میں فیضان مدینہ میں ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی قربانی کی برکت ہے کہ صحیح سلامت اسلام جو ہے بغیر کسی آمیزش کے صحیح اسلام ہم تک پہنچا، تو یہ ان کی قربانی کا ثمرہ اور برکت ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرب و بلا میں شہید ہوئے، اور اس طرف جو جانے کے اسباب تھے، جو وجوہات تھیں، کیونکہ اس سے پہلے تو آپ مدینہ المنورہ میں تھے، وہیں رہائش پذیر تھے، وہیں رہ رہے تھے، اب ایسے اسباب بنے کہ آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، وہ مدینہ کے جس کی طرف جانے کی ہر مومن کی خواہش ہے، ہر وقت تڑپتا ہے، ہر وقت آس رکھتا ہے، اس کا ذکر سنتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اور دل کرتا ہے کاش ابھی مدینے پہنچ جاؤں۔ کبھی کسی کے جانے کی خبر ملتی ہے، کبھی کسی کے آنے کی خبر ملتی ہے، تو دل مچلتا رہتا ہے، اور دل کہتا رہتا ہے کہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے مدینہ دیکھ لیا۔ یہ آس رہتی ہے ایک بندہ مومن کی۔ تو اس مدینہ پاک سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جدا ہونا، اور اتنی دور جا کر دشت و صحرا میں، تپکتے صحرا میں، خود اپنے خاندان سمیت، رفقا سمیت اپنی گردنیں کٹوانا، یقیناً یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تو آپ مدینہ پاک میں تھے، اب وہاں سے نکلنے کے اسباب کیسے شروع ہوئے کہ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، اس کے بعد آپ کا بیٹا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً قطعی جنتی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، خود صحابی کے بیٹے ہیں، والدہ بھی صحابیہ ہیں، والد بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی ہیں، لیکن بعض اوقات کیسے کیسے اللہ تعالیٰ رنگ دکھاتا ہے کہ انہی کے بیٹے آج کس نام سے اس کو جانا جاتا ہے، رہتی دنیا تک لوگ اس کو لان تان کرتے رہیں گے، کیونکہ اس کے ہاتھوں میں اہل بیت اطہار کا خون لگا ہوا۔ وہ ظالم تھا، فاسق و فاجر تھا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد جو ہی وہ تخت نشین ہوا، تو اس کو بھی پتا تھا اپنے کرتوتوں کا، تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، کوئی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، تو وہ جانتا تھا کہ میرے کرتوت کیا ہیں، تو کون کون میرے راستے میں آ سکتا ہے۔ تو جو ہی وہ تخت نشین ہوا تو اس نے ہر شہر میں اپنے قاصد روانہ کیے کہ لوگوں سے میری بیعت لی جائے۔ اسی لیے اس کا جو خاص مقصد اور نشانہ تھا وہ مدینہ المنورہ تھا، کہ جہاں مخصوص ہستیاں تھیں، اور وہ جانتا تھا اگر میرے راستے میں کوئی کھڑا ہوگا تو ان میں سے ہی ہوگا، کیونکہ یہ جلیل القدر صحابہ کی اولاد ہیں، خود صحابی۔ تو اس وقت مدینہ المنورہ کا جو گورنر تھا وہ ولید بن عتبہ تھا، اس کو خط لکھا کہ سب سے پہلے امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بلا کر ان سے بیعت لی جائے، کیونکہ اگر یہ بیعت کر لیں گے
اگر یہ میری خلافت کو قبول کر لیں گے تو پھر اور کوئی نہیں انکار کرے گا، تو سب سے پہلے ان سے بیعت لی جائے۔ تو ولید بن عتبہ اس نے، وہ صحابہ کرام کا ادب کرتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، باری باری بلایا، ان کو بھی بلایا، دن کا وقت تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، اب یزید جو ہے، یزید بن معاویہ وہ تخت نشین ہے اور اس کی بیعت کرنی ہے، اور مجھے اس کا خط پہنچ چکا ہے اور آپ سے بیعت لینے کا کہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ اس طرح تو نہیں، آپ نے مجھے اکیلے بلا لیا اور میں اندر ہی جو ہے بیعت کر لوں، ایسے نہیں ہوگا، میں اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کروں گا، تو میں ابھی جاؤں گا اور مجھے کچھ وقت دیجئے، میں اس پہ غور و فکر کروں گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ کرام وہ یزید کے کرتوت جانتے تھے کہ فاسق و فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، یہ تماشے دیکھنے والا ہے، اور یہ معاذ اللہ ایسا بدبخت ہے کہ اس نے کئی محرمات کو، یعنی ایسی چیزیں جو حرام ہیں ان کو حلال ٹھہرا لیا ہوا، تو ایسے شخص کی بیعت کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے وقت دیا جائے، اور جو خط تھا اس میں تھا کہ ان سے بیعت کا کہا جائے، ان ہستیوں سے، اگر یہ بیعت کریں تو ٹھیک، ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ پہلا خط ہی جو تھا اس میں بھی یہ موجود تھی بات کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کو قتل کیا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ ایسے تو نہیں کروں گا، تو ولید نے کہا کہ ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو کسی نے مشورہ بھی دیا کہ ان کو آپ قتل کر دو، ورنہ اگر ابھی یہ چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال ولید نے آپ کو روکا نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلے گئے، اور اب جب آپ گئے تو سوچا کہ اب اس بدبخت کی بیعت کرنی پڑے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین بن علی ایک فاسق و فاجر کی بیعت کر لے، وہ حسین جس کو اس کے نانا نے جنتی شہزادوں کا، جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، وہ ایک فاسق و فاجر شرابی اور زانی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ ارے وہ حسین جو امام الانبیاء کی پشت پر سجدے کی حالت میں کھیلتا رہا ہو، وہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتا ہے؟ جو اپنے نانا کے دین کا پاسدار ہے، محافظ ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے دین کی دیواروں کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ تو آپ نے، دن کا وقت تھا، چلے گئے، جا کر اپنے اہل بیت کو جمع کیا، کچھ صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا کہ کیا کیا جائے، تو ان نے، کچھ صحابہ کرام نے، آپ کے رفقا نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مکہ المکرمہ چلے جائیں، وہاں بہتر ہے، کافی سارے لوگ آپ سے محبت کرنے والے ہیں، تو آپ وہاں چلے جائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلے دن کا ٹائم تھا ولید کے ساتھ، لیکن رات ہی آپ اپنے رفقا اور اہل بیت اطہار کے سمیت وہاں سے روانہ ہو گئے مکہ پاک کی طرف، اور جانے سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان امام الانبیاء ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پر تشریف حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، نانا جان کو سلام پیش کیا، ساری جو رودات تھی، جو کیفیت تھی وہ پیش کی، ان سے ڈھکی چھپی تو نہ تھی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ جن کا بچپن، جن کی جوانی، جن کے ماہ سال اس پاک سرزمین پر گزرے جہاں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سواری کرتے رہے، نماز کی عالم میں پشت پر کھیلتے رہے، اب وہ مدینہ پاک، ادھر سے کوئی جائے اپنی زندگی میں 50-60 سال اپنے شہر میں، گاؤں میں گھر
قبر میں گزار کر کوئی 10 دن کے لیے جاتا ہے، اس کا واپس آنے کو دل نہیں کرتا، وہ مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ یہی کہتا ہے کاش ادھر ہی موت آ جائے، کہ ایک عاشق کے لیے اس سے بڑھ کر صدمہ کیا ہوتا ہے جب اسے مدینہ پاک جا کر لوٹنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ہستی کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا جہاں نانا جان کی قبر ہے، روضہ انور ہے، جہاں امی جان کی قبر ہے، جہاں برادر اکبر کی قبر ہے، جہاں اپنے رشتہ داروں کی قبور ہے، اس شہر کو جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنا پڑ رہا ہوگا تو اس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، کس قدر یہ مشکل وقت تھا۔ لیکن صرف اس لیے کہ اس بدبخت کی بیعت نہیں کرنی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، کیونکہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو پھر اس کی راہ میں رکاوٹ کون بنے گا، کون انکار کرے گا، اور یہ دین کی دھجیاں اڑا چکا، یہ تو دینی اقدار کو مٹا ڈالے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو روزہ انور پر حاضری دی، پھر جنت البقیع میں سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور پر اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر حاضر ہوئے، وہاں حاضری دی، اور پھر وہاں سے یہ پورا قافلہ جو ہے یہ چلا مکہ کی طرف۔ مکہ میں پہنچے، مکہ میں کچھ دن ہی گزرے تھے تو بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو یہ علم ہو گیا، بتا دیا کہ آپ کے قتل کا ارادہ کر لیا گیا ہے، اور یہی آپ کو مکہ پاک میں قتل کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خطوط آنا شروع ہو گئے کوفیوں کے، بلکہ جب جو ہی یزید تخت نشین ہوا تو کوفیوں نے خط لکھنا شروع کر دیے تھے۔ آپ کو رستے میں اور مکہ پہنچنے کے بعد وہ خط پہنچنا شروع ہو گئے۔ اب اتنے سارے خط آ رہے ہیں، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ اے امام ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، آپ آ کر ہمیں سنبھالیں، ہمیں رہنمائی دیں۔ اب یہ کتنا مشکل وقت تھا کہ ادھر کوفہ کے لوگ خط لکھ رہے ہیں، امام حسین کو بلا رہے ہیں، ادھر امام حسین اپنے اہل بیت اور رفقا سمیت مکہ پاک میں پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ آپ کو یہاں شہید کر دیا جائے گا حرم پاک میں، مکہ المکرمہ میں۔ تو اس لیے پھر آپ نے ارادہ کیا، ایک تو اس وجہ سے کہ کوفی بلا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس پہنچوں، وہ میری بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ نے ارادہ کیا۔ لیکن صحابہ کرام جن میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ اور بھی کچھ اکابر صحابہ، وہ آپ کو کہہ رہے تھے جب آپ نے مشورہ کیا، اور کچھ نے خود آ کر کہا کہ آپ نہ جائیے، یہ کوفی جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں، یہ بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو شہید کروایا ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے برادر اکبر کو خنجر مارے ہیں، یہ بلا تو رہے ہیں لیکن آپ کے جانے کے بعد جب ان پر تھوڑا سا دباؤ آئے گا یہ سب پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ کو اکیلا چھوڑ دیں گے، بلکہ موقع آنے پر یہ آپ کے مخالف صف میں تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے۔ تو یہ قابل اعتماد نہیں ہے، ان کی طرف نہ جائیے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے سارے وہ خط جو آ چکے تھے، آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر کل بروز قیامت ان لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کر دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہ تھا یزید کی بیعت کے علاوہ، ہم نے امام حسین کو، نواسہ رسول کو، حسین بن علی کو خط لکھے کہ آ کر ہمیں سنبھالو، ہمیں سنبھالا دو، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ آ کر رہنمائی کرو، ہم اس فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہتے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب ہوگا؟ تو اس لیے آپ وہاں سے جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو پتا چلا کہ مجھے یہی شہید کیا جائے گا، یہی مکہ میں، تو آپ نے فرمایا میں حرم میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے حرم کے تقدس کے پیش نظر ایک وجہ یہ تھی، فرمایا میں یہاں سے نکلوں گا، بھلے ایک بالشت حرم کے باہر مجھے
شہید کر دیا جائے تو میں اسی کو پسند کروں گا کہ میں اپنے خون سے رب کے حرم کو نہیں رنگنا چاہتا، کہ میرا خون اس حرم میں نہ گرے، اس لیے میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال جو صحابہ کرام تھے انہوں نے مشورہ دیا، وہ کوفیوں کو جانتے تھے، وہ دیکھ چکے تھے کیسے بے وفا لوگ ہیں، تو آپ نے ایک ان کی بات مانی، فرمایا کہ میں جاؤں گا تو ضرور، لیکن آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ آپ سے وفا نہیں کریں گے، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، تو وہ پہلے جا کر حالات کا پتہ کرتے ہیں، اندازہ کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ خبر دیں گے کہ مجھے وہاں جانا چاہیے تو میں چلا جاؤں گا۔ ان کو روانہ کیا، وہ کوفہ پہنچے اور آپ ابھی مکہ میں تھے، اور ساتھ ہی یہ خبر جو ہے یہ آپ کو پہنچی کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، تو آپ وہاں سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، ساتھ خط بھی آ گیا، 3 ذی الحجہ کو خط پہنچا آپ کو، آپ کے برادر مکرم چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کا، کہ آپ آ جائیے۔ جب سے میں پہنچا ہوں چند دنوں میں 12,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، اور آپ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بن کے گئے تھے، تو بیعت امام حسین کی لے رہے تھے حضرت مسلم بن عقیل، ان کے ہاتھ پر لوگ امام حسین کی بیعت کر رہے تھے۔ تو کہا کہ اتنے لوگ، بعض روایتوں میں تو 40,000 کا بھی نمبر ہے کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، 12,000 لوگوں نے تو یہ بھی روایت ہے ایک دن میں بیعت کر لی، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 12,000 نے کچھ دنوں میں، ایک ہفتے کے اندر اندر 12,000 لوگ آئے، اور 12,000 بڑا نمبر ہوتا ہے، ان نے آ کے بیعت کر لیا، یہ لکھ کے بھیج دیا، حالات اچھے ہیں، لوگ آپ کی آمد کے منتظر ہیں، اب چاہ رہے ہیں کہ آپ آئیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض روایتوں کے مطابق 3 ذی الحجہ کو مکہ سے نکلے، تو خط وہاں سے پہلے روانہ ہو چکا تھا کوفہ سے، اور 3 ذی الحجہ کو کچھ روایتوں کے مطابق مسلم بن عقیل کو شہید بھی کیا جا چکا تھا، وہ خط لکھ چکے، اور اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے ان کو شہید کیا تلاش کر کے، کیونکہ وہاں بھی جب مسلم بن عقیل گئے تو وہاں گورنر کوفہ کے تھے نعمان بن بشیر، یہ بھی صحابی رسول تھے، نرم دل تھے، ان کو کئی جو ہے یزید کے ساتھی کہتے رہے کہ یہاں مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، ان کو روکیں، یہ کریں، قتل کر دیں، شہید کر دیں، لیکن وہ اس سے باز رہے۔ پھر کچھ بدبختوں نے خط لکھا یزید کو کہ یہ نعمان بن بشیر جو نرمی سے کام لے رہا ہے اس کو معزول کرو، اور کسی اور کو جو سخت دل ہو، سنگ دل ہو، یعنی جو بڑا بدبخت ہو، اس کو گورنر بنا کر بھیجو۔ تو اس نے جو بصرہ میں تھا یہ عبید اللہ بن زیاد، اس کو کوفہ کا گورنر بنایا، آرڈر جاری کیے، اور عبید اللہ بن زیاد نے بصرہ میں اپنے بھائی کو والی بنایا بصرہ کا، اور پھر وہ یہاں کوفہ کی طرف آیا، اور کوفہ میں کافی لوگ بیعت کر چکے تھے، اب آسان نہیں تھا وہاں آ کر کنٹرول کرنا اور مسلم بن عقیل کو شہید کرنا، یہ مشکل تھا، لیکن یہ عبید اللہ بن زیاد یہ بڑا شاطر تھا، بہت خبیث آدمی تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو بصرہ سے راستہ آتا تھا وہ اختیار نہیں کیا، جو حجاز سے راستہ آتا تھا، جو مکہ مدینہ کی طرف سے، جو اب سعودی عرب ہے، جو عرب کی طرف سے راستہ آتا تھا وہ لیا، زیادہ لوگ بھی ساتھ نہیں لیے، صرف 20 لوگ ساتھ تھے، اور لباس عربیوں والے پہنے جو حجازیوں کے لباس تھے، وہ لباس پہن کے تو یہ آیا تاکہ لوگ سمجھے، کیونکہ وہاں مشہور ہو چکا تھا، 12,000 لوگ بیعت کر چکے، مسلم بن عقیل بتا چکے تھے کہ جب تم بیعت کرو گے، میں نے خط لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان قریب کچھ دنوں میں پہنچنے والے ہیں، تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ حجاز مقدس کی طرف سے جو قافلہ آئے گا اس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو جب ان کو دیکھا اور حجازی لباس تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو امام حسین آ گئے، اس لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے راستوں میں، اب وہ آ رہے ہیں۔ جب یہ بالکل شہر کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا یہ لوگ تو امام حسین کے ہی استقبال میں کھڑے ہیں، تو تیزی سے یہ اس
جگہ کی طرف گیا جہاں گورنر بیٹھتا تھا جو وہاں کا دارالامارہ تھا، اور وہاں جا کر پھر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور یہ کہا کہ میں حسین نہیں، میں تو عبید اللہ بن زیاد ہوں، تو جو یزید سے وفا کرے گا میں نرمی سے پیش آؤں گا، اور جو ان سے وفا نہیں کرے گا میں اس سے سختی برتوں گا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو لوگوں کے تو دل ہی ٹوٹ گئے، اور اس نے اتنی سخت تقریر کی وہ ڈر بھی گئے، اسی وقت وہ بکھر گئے، اور اس نے جا کر پھر کنٹرول سنبھالا، اور وہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر، پہلے ان کو ڈھونڈنا بڑا مشکل تھا، پھر اس نے جاسوس چھوڑے اور ان کے ذریعے تلاش کر کے پھر ان کو بے دردی سے شہید کیا۔ تو 3 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہو چکی، اور 3 ذی الحجہ کو خط پہنچ رہا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ آ جائیے، لوگ انتظار میں ہیں، آپ کی بیعت چاہتے ہیں، آپ کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، آپ کے تابع ہونا چاہتے ہیں، تو آپ تشریف لائیے جتنی جلدی ہو سکے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل چکے تھے، خط ملا اور ارادہ پختہ ہو گیا کہ اب تو جانا ضروری ہے، کہ جو اپنے نائب بنا کر بھیجے تھے اب وہ تو حالات کی خبر دے رہے ہیں۔ تو آپ چلے، رستے میں بھی کئی صحابہ نے روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے حضرت جعفر طیار مولا علی مشکل کشا کے بھائی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا، ان کے بیٹے آپ کے کزن حضرت عبداللہ، ان کے آگے بیٹے جو تھے وہ آپ کے پاس گئے، پیچھے سے دوڑ کے، یعنی سفر کر کے ایک مقام پر ملے اور کہا کہ سارے صحابہ آپ کے رفقا جتنے جلیل القدر بزرگ ہیں وہ کہہ رہے کہ آگے نہ جائیے، ہمارے والد بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے نہ جائیے، کوفی قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو وہاں جانے تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا حکم مل چکا تھا یا اس سے پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن اظہار وہاں پہ فرمایا، ان دونوں کو کہا کہ آپ کا شکریہ، اور جس نے آپ کو بھیجا ان کا بھی شکریہ، لیکن میں اب واپس نہیں آ سکتا کیونکہ میں نے رات ہی خواب میں اپنے نانا جان کو دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے ایک حکم دیا ہے، اب میں اس حکم کو پورا کرنے والا ہوں۔ اب وہ سرکار نے حکم دیا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا تھا، تو آپ نے یہی کہا کہ امرنی بامر، کہ بس مجھے ایک حکم میرے نانا جان نے دیا ہے، میں اس کو پورا کرنے والا ہوں۔ اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا، روایتوں میں پڑھا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اہل بیت اطہار کے افراد کو، جلیل القدر صحابہ کرام کو پتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید ہی کیا جائے گا، آپ شہید ہی ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا فرمایا اس کو پورا کرنے والا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلتے رہے۔ اب ظاہری بات ہے یزید تخت نشین تھا، اس نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے، اس کو بھی خبر پہنچ چکی کہ کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اس نے آگے سے اپنی فوج بھیجی، پہلا جو لشکر اس کا آیا 1000 فوجیوں کے ساتھ، اس کے سپہ سالار اور کمانڈر حر بن یزید رباحی تمیمی تھے، حضرت حر وہ تھے، 1000 کا لشکر تھا۔ تو آ کر آپ کو کوفہ سے پہلے ہی، کافی پہلے آپ کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ کوفہ میں نہ جانے دیا، وہ بھی جانتا تھا کتنے لوگ ان کے پیروکار بن جائیں گے، اگر یہ وہاں چلے گئے تو شاید میرا تخت جو ہے وہ خطرے میں آ جائے، تو روکا جائے۔ تو حضرت حر نے روکا، اب وہ آئے تو یزید کی طرف سے تھے، 1000 کا لشکر لے کر آپ کو روکا، ایک مقام پر بات چیت ہوئی۔ اب بات چیت ہوتی رہی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ ہمیں جانے دیجئے کوفہ، وہاں جا کر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ نے کہا کہ مجھے تو یہی آرڈر ہے، آپ کو کوفہ نہیں جانے دینا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ بات چیت ہوتے رہی، ظہر کا وقت ہو گیا،
ظہر کا وقت ہوا، اذان دی گئی، امام حسین رضی اللہ تعالی نے حر کو کہا کہ آپ اپنی نماز پڑھیں گے یا ہمارے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ شاید ان کی یہ ادائی رب کو پسند آ گئی، امام حسین کا یہ ادب ہی ان کے کام آ گیا، کہا آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کروائی اور حر نے اپنے ساتھیوں سمیت آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ پھر بات چیت ہوئی، پھر عصر کا وقت ہوا، پھر یہ آپ نے پوچھا امام حسین نے، تو انہوں نے کہا آپ کے ساتھ ہی پڑھیں گے۔ پھر نماز پڑھی، پھر اس کے بعد بات چیت ہوئی اور اس نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، اور میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ گئے اس سے آگے آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا اتخوفنی بالموت، اے حر تو حسین کو موت سے ڈراتا ہے؟ بھی حسین بھی موت سے ڈرنے والا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ آگے گئے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا، اس کی تو ہمیں پرواہ نہیں۔ تو پھر کوئی بات کی اور نکاح نہیں جانے دے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آئے اور جلال میں آ کر کہا آپ نے کہ تجھے تیری ماں روئے، پھر کوئی بات کی؟ تو حر نے کہا کہ اے حسین میں بھی تجھے جواب دیتا، اگر تو فاطمہ کا بیٹا نہ ہوتا اور اگر کوئی اور مجھے یہ بات کرتا تو میں اسے بھی جواب دیتا، لیکن تمہیں اس بات کا جواب نہیں دوں گا کہ تم امام الانبیاء کی شہزادی کے بیٹے ہو۔ پھر حر نے ادب کیا۔ بہرحال کوئی مذاکرات طے نہیں ہوئے۔ اب حر نے جب آپ کی استقامت کو دیکھا، آپ کی باتوں کو سنا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہاں پر کہا کہ ہم ایسے تو نہیں آئے، تم کوفیوں نے تو بلایا ہمیں خط لکھے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھے۔ امام حسین نے اپنے ایک ساتھی کو کہا لاؤ وہ لیٹرز جو اکٹھے ہیں، تو 2 تھیلے لائے گئے، اتنے خطوط تھے جو 2 تھیلوں میں تھے۔ آپ نے انڈیلا ان کو فرمایا یہ سارے تمہارے ہی تو خط ہیں۔ تو حر نے کہا خدا کی قسم ہمیں کسی خط کا علم نہیں ہے، ہم نے نہیں یہ لکھے۔ تو یہ جب کہا تو اب حر جو ہے اس کے دل میں بھی نرمی آنا شروع ہو گئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حر سے بات چیت کی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں کوفہ نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ہمیں فیصلہ کرنے دیں، ہم چلتے رہیں گے، ہم دیکھتے ہیں ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو حر نے کہا کہ ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ کسی نے آنکھ رکھی ہوئی ہے، تو آپ فیصلہ کر لیں، آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چلتے رہیں، لیکن میں آپ کو روکوں گا نہیں، تو آپ دیکھیں کہ کہاں تک پہنچتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چلتے رہے اور چلتے چلتے ان شارٹ آپ ایک میدان میں پہنچے۔ تو وہاں سے آپ نے جب پہنچے تو پوچھا کہ یہ کون سی جگہ؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی ہمارے ٹھہرنے کی جگہ، یہی ہم ٹھہریں گے اسی جگہ پر۔ اور کربلا وہ اس وقت چٹیل میدان تھا، اب تو پورا شہر آباد ہے، اور وہاں ایک چھوٹی سی نہر جو ہے وہ اس کے پاس سے گزرتی ہے۔ نہر فرات تو بہت بڑی ہے، اس کو دریائے فرات بھی کہتے ہیں، اور نہر بھی کہیں تو کافی بڑی ہے، نہر فرات بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو کربلا کے پاس سے نہر گزرتی ہے نا، یہ نہر فرات نہیں ہے۔ نہر فرات تقریباً 35 to 40 کلومیٹرز ہے کربلا سے۔ یہ ایک چھوٹی نہر ہے جو فرات سے نکلتی ہے، جو کربلا کے پاس سے گزرتی ہے، جس کہتے ہیں نہر القمی۔ یہ وہ نہر ہے جس کا پانی بند کیا گیا تھا، اور اس طرف جو ہے وہ یہ یزیدی فوج تھی، اور پیچھے سے اور کمک بھی آئے۔ حر بن یزید نے تو آگے پھر نرمی اختیار کر لی، اور پھر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اگلے دن یہ حضرت حر جو ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں شریک ہوئے اور آپ کی طرف سے ہی شہادت پائی۔ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دنیا کو بدل دیا، اور جہنمیوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں میں داخل کر دیا۔
اور آج بھی ان کا مزار جو آئے یزید کی فوج کی طرف سے تھے لیکن پھر لڑے اور شہید ہوئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور شہید ہوئے، تو ان کا مزار بھی وہاں کربلا میں ہے۔ کربلا بہت بڑا شہر ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمیں بھی سعادت ملی مئی میں وہاں حاضری کی، اور وہاں جاتے ہی جو ہے پہلے حاضری بھی حضرت حر کے مزار پر، اب وہ آج بھی آباد ہے۔ صبح شام لوگ حاضری دے رہے ہیں، 24 گھنٹے لوگ حاضری دے رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو امام حسین کا وفادار ہے۔ اور پھر جو بارکہ کرب و بلا ہے وہ واقع ہوا 10 محرم الحرام کو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے میں شہید ہوئے، آپ کے رفقا شہید ہوئے، آپ کے اہل بیت اطہار شہید ہوئے، آپ کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، انہوں نے وہاں شہادت پائی۔ اور اس میں جو قافلہ چلا تھا تو 83 کا نمبر ہے، اور میدان کرب و بلا میں جو شہید ہوئے 72 کا نمبر ہے، جو زیادہ روایات میں ہے، اوپر نیچے بھی ہے۔ ان میں 18 افراد جو تھے جو شہید ہونے والے، 18 یا 21، یہ اہل بیت اطہار کے افراد ہیں۔ باقی 51، اگر 21 بھی مانے تو 51 جو تھے ان میں کچھ صحابہ تھے، باقی سارے صحابہ کی اولادیں تھیں۔ تو ایسا نہیں جو ایسے ہی بک دیا جاتا ہے کہ صحابہ کہاں تھے، ان کی اولادیں کہاں تھیں۔ اور جب تک ایک بھی صحابی یا ان کی اولاد میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ رہا تو میدان کربلا میں انہوں نے اہل بیت اطہار کے کسی فرد کو میدان جنگ میں نہیں جانے دیا۔ پہلے وہ شہید ہوئے، پھر اہل بیت اطہار کے افراد شہادت کو پہنچے۔ تو جو اس وقت موجود تھے، ساتھ تھے، انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا تھا، ایسا سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا جاتا ہے۔ صحابہ کہاں تھے، ان کی اولادیں کہاں تھی، ساتھ وہی تو تھے، 4 یا 6 تو صحابہ موجود تھے، اور باقی ان کی اولادیں تھیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو وہ بھی شہید ہوئے، اور اہل بیت اطہار سے پہلے شہید ہوئے، پھر باری باری اہل بیت اطہار کے افراد جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور اہل بیت اطہار کے جو افراد وہاں شہید ہوئے، آج کل تو ان کے نام بھی نہیں لوگ لیتے۔ پہلے بیت اطہار کے افراد میں سے کون کون سے تھے جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے؟ امام حسین کے اور بھائی بھی شہید ہوئے نا، صرف ذکر ہوتا حضرت عباس کا، امام حسین کا، اور جو بھائی تھے حضرت عثمان بھی تھے، یہ مولا علی کے بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بھی تھے، مولا علی کے بیٹے تھے، یہ بھی شہید ہوئے، اور امام حسن کے بیٹے عمر بھی شہید ہوئے، ابو بکر بھی شہید ہوئے، یہ بھی شہید ہوئے، کبھی ان کا نام بھی سنے؟ تو یہ اہل بیت اطہار کے افراد ہیں اور میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ تو مولا علی نے، امام حسن نے اپنے جو مولا علی کے دوست جو باقی خلفاء تھے ان کے ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھے ہیں۔ تو کیا کبھی کوئی دشمنوں کے ناموں پر بھی اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ آپ کے خاندان میں کسی کے بارے میں تھوڑا سا دل میں میل ہو نا، تو آپ کبھی اپنے بیٹے کا اس کے نام پر نام نہیں رکھتے، نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اگر مولا علی مشکل کشا کے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی تو کبھی بھی اپنی اولاد میں امام حسن اپنی اولاد کا نام نہ عمر رکھتے نہ ابو بکر رکھتے، وہ تو ان ہستیوں کے ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھتے رہے۔ اور آج ان سے محبت کرنے والے، دعویٰ کرنے والے واقعہ کربلا بھی بیان کرتے ہیں، ان ہستیوں کا نام بھی نہیں لیتے جو وہاں پر شہید ہوئے۔ اور الحمدللہ یہ سعادت ہم اہل سنت کے حصے میں ہے کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سارے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی محبت پر قائم و دائم رکھے، دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Alhamdulillah, the weekly Durood Sharif that we recite every Thursday in the gatherings of Dawat Islami. The saints of Islam have quoted that whoever recites this Salat ala Nabi at least once on the night between Thursday and Friday on a regular basis will be blessed with the vision of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam at the time of his death. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyyi al-Ummiyyi al-Habibi al-Ali al-Qadri al-Azimi al-Jah wa ala alihi وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ. It is narrated by Sayyidina Anas that the Prophet sallallahu ta'ala sallam has stated, whoever recites this salat upon me while standing, then prior to his sitting back, if he recites it while sitting, then before he stands back, his sins will be forgiven. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Whoever recites this salat ala Nabi, 70 portals of mercy are open for him. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. Shaykh Ahmad Sawi alayhi rahmatullahi al-Hadi reports from saints of Islam that the one reciting this salat al-Nabi receives the reward of reciting salat al-Nabi 600,000 times. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. To get the closeness of the Prophet sallallahu ta'ala and recite this Durood Sharif. Allahumma salli ala Muhammadin kama tuhibbu wa tardalah. The Holy Prophet sallallahu ta'ala has stated, whoever recites this salat upon me, my intercession will become wajib for him. Allahumma salli ala Muhammadin wa anzilhu al-maq'ada al-muqarraba indaka yawm al-qiyamah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala. Just a few announcements. Inshallah, kal ki jo Muharram ki mehfil hogi, inshallah take place in Golden Masjid, in Golden Mosque, same timing. Like this, inshallah, we have our Jamiatul Medina open day. Maulana Shiraz Sahab mentioned at the beginning, on Sunday the 13th, so not this Sunday, the Sunday after, inshallah, Jamiatul Medina open day will take place here in Fazan Medina, Sunday the 13th of July, 1:30 after Salatul Zuhr. Inshallah, in the teachers will be present, students will be present, inshallah, there will be a presentation, there will be a talk. And if any questions you have as parents or students that are querying or thinking about joining Jamiatul Medina, inshallah, we'll be there to answer your questions. May Allah subhanahu wa ta'ala make us all from those individuals. Also, inshallah, at the end of the ijtima, if anyone needs a ta'weez or istikhara being done, inshallah, that's available at the end as well. Inshallah, we're supposed to finish at 9 o'clock, but inshallah, we'll do mukhtasar zikr, inshallah, dua, and then inshallah, hopefully in the next 10 minutes, inshallah, we wrap the mehfil. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي خير الله. نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Salatu Islam. Everybody stand up. Imam Hussain the warrior, Imam Hussain the conqueror, As-salam ya Hussain, As-salam ya Hussain, As-salam ya Hussain, As-salam ya Hussain. Warrior, conqueror, savior of the deen, true inheritor of Sayyidul Mursaleen, king of all awliya, hero of Muslimin, king of all awliya, hero of Muslimin. On Hussain, son of Haidar, abundant salam. Imam Hussain the warrior, Imam Hussain the conqueror. As-salam ya Hussain, As-salam ya Hussain, As-salam ya Hussain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, As-salatu was-salamu ala Sayyidil Mursalin, Rabbi ighfir warham wa khayrul rahimin. Allahumma ij'alna min al-muttaqin. Ya Wajidu ya Majidu la tuzil 'anna ni'matan an'amtaha alayna. اے ملک و مولا عز و جل ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے ملک و مولا عز و جل شہدائے کرب و بلا کا واسطہ ہمارے والدین کی، آل و عیال کی، بہن بھائیوں کی اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا الہی ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضہ سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. یا الہی جن کے گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں اتفاق میں تبدیل فرما. یا الہی جو دل بے چین ہیں ان کو سکون کی دولت عطا فرما. اے مالک و مولا عز و جل جو مسلمان اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے مالک و مولا عز و جل ہمیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان عطا فرما. یا الہی ان کی قربانیوں کا صدقہ ہمیں بھی دین اسلام کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. اے مالک و مولا عز و جل شہدائے کرب و بلا کے درجات بلند فرما، ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے مالک و مولا عز و جل ہم سب کی طرف سے تو ان کو بہترین جزا عطا فرما. اے مالک و مولا عز و جل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما.
اے مالک مولا عز و جل علماء اہل سنت مشایخ اہل سنت کی خیر فرما یا الہی ان سب کا سایہ عطفت ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خیر فرما یا الہی ان کو لمبی زندگی بالخیر عطا فرما اے مالک مولا عز و جل ہمارے اس فیضان مدینہ کو یہاں قائم جامعۃ المدینہ کو مدرسۃ المدینہ کو ترقیاں عطا فرما یا الہی جو مسلمان ان کی آباد کاری میں کوششیں کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما یا الہی جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما یا الہی ان کو فتح و نصرت عطا فرما ان کو بھی آزادی کی نعمت عطا فرما یا الہی ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بعد بحاضریاں نصیب فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.